अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं तालीम के मैदान में हम आज पीछे रह गए, कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों पर तवज्जो दे। बलूचिस्तान पर सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं। तुर्बत में तरक्याती और समाजी मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, तुर्बत में पहली दफा आया। तुर्बत एक तारीखी और खूबसूरत शहर है। बुरे वक्त और नाकामी का सामना करना और सीखना चाहिए। कामयाबी के हुसूल का कोई शॉर्टकट नहीं। जो ऊपर जाता है उसमें जो सबसे बड़ी सिफ्त होती है वो ये कि वो बुरे वक्त से डरता नहीं, वो हार नहीं मान जाता, वो गिव अप नहीं कर देता, वो स्ट्रगल करता रहता है। और जो भी इंसान जिसने दुनिया में बड़ा काम किया है वो इसी प्रोसेस से गुजरा है। कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट कोई नहीं होता। जिंदगी वो होती है जो एक प्रोसेस के जरिए चलती है। एक मुश्किल वक्त से आप निकल के, हर मुश्किल वक्त से जब आप निकलते हैं आप और तकड़े हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। जो भी आप ख्वाब देखते हैं उधर आप पहुंच सकते हैं। सिर्फ बुरे वक्त से कभी ना डरना, फेलियर से कभी ना घबराना, हर फेलियर को चैलेंज समझना, उस चैलेंज से सीखना, फिर से जद्दोजहद करना। और वो मिर्जा गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वो आपकी मुश्किलें आसान होती जाती हैं। फिर आपको आज मुश्किल लगती है वो महीने के बाद वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये है जिंदगी का सफर। और आपके लिए मैं फिर से कि आपको अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त मौका दिया है। आपका सूबे के अंदर जरूरत है, आपकी इस सूबे के अंदर खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो कि लीडरशिप दे इस सूबे की। और इंशाअल्लाह मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप खुद भी ऊपर। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी इंतखाबी मुहिम रोकने की कोशिश की गई। गिलगित बल्तिस्तान में आखिरी जलसा था जिसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरी जलसे में अपना मंशूर पेश करना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सूबा बदर करने की कोशिश की गई। अदालतों और आइन का एहतराम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सियासी शऊर रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन से मुतालिक कुछ नहीं हो रहा। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन चाहती है। मैं आज अदालत के मुताबिक सूबा छोड़ रहा हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सूबा बदर करने की कोशिश की गई है। अदालतों और आइन का एहतराम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सियासी शऊर भी रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन से मुतालिक कुछ नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन चाहती है। बुलेटिन में बात करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कराची में कमरा तोड़कर अंदर घुस गए, उस वक्त एहतराम याद ना आया। मुल्क की बेटी हूं, हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं, अमन दाव पर लगा दिया गया। मरियम नवाज ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासी इंतकाम में अंधे हो जाने वालों को इंसानियत भूल गए। रोज BRT की बसों में आग लग जाती है। चाहती हूँ पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी तरक्की करें। ये मेरा जो भाई खड़ा है, अमीर मकाम, तेरा मकाम, मेरा मकाम, अमीर मकाम, अमीर मकाम। खैबर पख्तूनख्वा का अब एक ही मकाम है, उसका नाम है अमीर मकाम। इन्होंने आज से 4-5 साल पहले जब मुझसे पहली मुलाकात की वजीर आजम हाउस में, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब मेरी जमात है, मैं घर बैठ जाऊंगा ये, लेकिन नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और उसी की सजा उनको मिली। 20 साला बेटे इशफाक अमीर मकाम को गिरफ्तार किया और आज उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो बच्चा अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो बिगड़ गया। उसका शर्म आनी चाहिए आप सबको, जो इतना कम ज़र्फ है कि सियासत की लड़ाइयां घरों, बेटियों और बच्चों तक ले जाए, उसको उठा के खैबर पख्तूनख्वा से बाहर फेंक दो। और फिर हम आज
दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो आवाम को? शर्म आनी। बुलेटिन में बात करेंगे। शेख रशीद कहती हैं मरीम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान में निताज नजर आ गए हैं, इसलिए बयानिया बदला। नून लीग के अंदर से आवाजें बुलंद होना भी बयानिया तब्दील करने की वजह है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद मुलाकात के लिए चौधरी परवेज इलाही के घर गए। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करते हुए शेख रशीद का कहना था, पहले कहते थे हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, अब कहते हैं पहले इमरान खान को हटाओ फिर बात होगी। नून लीग पीडीएम की छतरी तले डायलॉग करने जा रही। नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आजाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूं, आजाद को नंबर 3 पे देख रहा हूं, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया न बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं, नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 1000 जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि हल्का दियामेर 2 से वोट चोरी होने का एक और नतीजा आ गया। 700 सरकारी मुलाजमीन के नाम पर 1700 से ज्यादा पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा, ये होती है धांधली। 1000 से ज्यादा जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी किए गए। 5 उम्मीदवारों का मुश्तरका तौर पर इलेक्शन कमीशन जाना धांधली की अंधेर नगरी का सबूत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इन जाली पोस्टल बैलेट्स की बुनियाद पर कामयाबी के सर्वे जारी हो रहे थे। सरकारी मुलाजमीन से हुकूक छीनने वाली हुकूमत अब उनका वोट भी छीन रही है। जाली हुक्मरान कौमी मफादात को अपनी गंदी सियासत की भींट न चढ़ाए। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का धांधली बयानिया मुतवक्के था, शिकस्त उनके चेहरे से आया है। मियां मफरूर ने खुद अपने सियासी कैरियर में वोट चोरी किया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इमरान खान ने कभी अंपायर साथ नहीं मिलाए, पूरी जिंदगी इंसाफ के नाम करने वाले पर नाइंसाफी का धब्बा लगाना शर्मनाक है। गिलगित ने उनके हार पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग के दरबारी बौखलाहट का शिकार हैं। इदारों के खिलाफ बयानियां लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। गिलगित के अवाम गयूर हैं, कभी रियासत मुखालिफिन को मौका नहीं देंगे। जी तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है। शहबाज शरीफ ने जेल में सहूलियात न देने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। दरखास्त गुजार शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद जेल में सहूलियात नहीं दी गईं। अदालत ने बेड और दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। कमर दर्द की तकलीफ में मुब्तला हूँ, जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ब्रिटेन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान मुतवक्के है। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान अफगान सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा अफगानिस्तान आइंदा हफ्ते के दरमियान में होगा। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान में अफगान अमन और दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अमनोयत का हामिल होगा। FATA और होने के बाद अफगान आज़ाद तजारती मुआहदे पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक दौरा अफगानिस्तान के दौरान पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर भी मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नया मुआहदा किया जाएगा।
پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا نیا معاہدہ 10 سال کے لیے کیا جائے گا۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ آئندہ سال ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، جنگی جنون میں مبتلا بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کنٹرول لائن پر آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے کھانجر اور رکھ چکری سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی، آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مشترکہ کوششوں سے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں کرونا وبا سے نمٹنے کے اقدامات اور انسداد پولیو مہم کی بحالی پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی مہم قومی فریضہ اور قومی کوشش ہے۔ پاکستان میں ہر بچے کو محفوظ ہونا اپنی اور کامیابی تصور کرتے ہیں۔ انسداد پولیو مہم کی کامیابی موبائل ٹیمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی باعث ممکن ہوئی۔ پولیو مہم کو تب کامیابی سمجھیں گے جب پاکستان میں کوئی بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ بل گیٹس نے کہا کہ کورونا کے باوجود پولیو مہم کو محفوظ اور کامیاب بنانے کے لیے پاک فوج کی کوششیں عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی جاں مدد علی کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے رہنما اور جاں مدد علی کورونا وائرس میں مبتلا تھے۔ جاں مدد علی کئی روز سے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ جاں مدد علی کو تشویشناک حالت میں ICU منتقل کیا گیا۔ جاں مدد علی سندھ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جاں مدد علی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مدد علی اچھے بہترین انسان اور اچھے دوست تھے۔ بلیٹن میں بات کریں گے، پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے اموات کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 37 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 7092 ہو گئی۔ مزید 2304 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,52,204 ہو گئی۔ 3,21,563 مریض صحتیاب ہو چکے۔ 23,641 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 37 مریضوں کا انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ پنجاب میں 2,455، سندھ میں 2,718، خیبر پختونخوا میں 1,303، بلوچستان میں 105، گلگت بلتستان میں 93، آزاد کشمیر میں 118۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,304 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,08,822، سندھ میں 1,53,000، خیبر پختونخوا میں 41,000، گلگت بلتستان میں 4,416، اسلام آباد میں 23,122، آزاد کشمیر میں 5,139 اموات مریض ہو چکی ہیں۔ مزید قاتل وارث کی ہی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,02,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 5,32,03,73,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ مزید کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,49,000، برازیل میں 1,64,000، بھارت میں 1,29,000، میکسیکو میں 97,000، روس میں 32,443، ترکی میں 11,233، ایران میں 41,000، افغانستان میں 1,581 اور سعودی عرب میں 5,605 اموات ہو چکی ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پارٹی وفود اور بزنس کمیونٹی نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ مخالفین حکومت کو گھر بھجوانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ سینٹ الیکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ ہم عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ جمہوریت اور پارلیمنٹس میں تمام ادارے مضبوط بنا رہے ہیں، آئین و قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی انتقام پر نہیں۔ پنجاب ایپیکس کمیٹی نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت دینے کی تجویز دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار
کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی میں خصوصی اجلاس ہوا۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھاتے ہوئے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں صوبے میں ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سیاسی، سماجی، ثقافتی، مذہبی اجتماعات پر پابندی کی سفارش کی۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں دودھ والا بھی سامنے آ گیا۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پتوں کے گوالے کے نام سے $1,63,940 منتقل ہوئے۔ رپورٹ میں انکشاف گوالے کے مطابق شہباز شریف یا اس کی فیملی کے کسی رکن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار وزٹ ویزے پر دبئی گیا۔ زندگی میں صرف ایک بار وزٹ ویزے پر دبئی گیا، یہ کہنا تھا گوالے کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر امور خارجہ یورپی یونین جوزف بورل کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے، جوزف بورل کا کہنا تھا۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے۔ یہ اہم باتیں انہوں نے اپنے ایک حالیہ بلاگ میں تحریر کی ہیں۔ اس بلاگ کا عنوان انہوں نے یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات میں کیوں اہم ہے، جس میں یورپی وزیر نے جنوبی ایشیا کے انتہائی اہم ملک پاکستان کی اہمیت اور اس کے ساتھ تعلقات کی اہمیت بارے کھل کر بات کی۔ یہاں وقت ہوا ہے کہ کمیشننگ تقریب رونمائی رومانیہ میں ہوئی۔ پی این ایس تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ پی این ایس تبوک نیول آپریشنز اور ہیلی کاپٹر ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزارت دفاعی پیداوار اور ڈامن شپ یارڈ کے درمیان 2 جہازوں کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز پی این ایس پر یموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں عوام کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب عوامی نمائندے ایوانوں میں پہنچیں گے۔ اب تک جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے نمائندے ہی اسمبلیوں میں پہنچتے رہے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا۔ حکومت نے 2.5 سال میں عوام کو نچوڑنے اور ٹیکس لگانے اور بڑھانے کا علاوہ کچھ نہیں کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے احتساب کے بڑے دعوے کیے، دیگر دعووں وعدوں کی طرح احتساب کا وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔ عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کا سلسلہ جاری، اور اب انہوں نے امریکی الیکشن سے متعلق ایک اور الزام بھی عائد کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابی سامان مہیا کرنے والی ایک کمپنی نے ان کے 2.7 ملین ووٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں، اور ریاست پینسلوینیا سمیت کئی ریاستوں میں سینکڑوں ووٹوں کو جو بائیڈن کے حق میں منتقل کر دیا گیا۔ تاہم اس الزام کی امریکی الیکشن حکام نے تردید کر دی ہے۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر قانونی طور پر ووٹوں کی گنتی ہو وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا اور کہا عالمی برادری اس سے ان کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کرنے پر زور دے۔ سعودی عرب کی مجلس شورا کے خطاب میں انہوں نے ایران پر دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران دہشت گردی کی پشت پناہی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہ سلمان کی یہ تقریر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب سعودی عرب اگلے ہفتے G20 ممالک کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔
ہانگ کانگ میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے 4 ارکان کو نااہل قرار دینے کے خلاف پوری حزب اختلاف احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ اپوزیشن کے تمام 15 ارکان نے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں، اور جس کے بعد اب ہانگ کانگ کی قانون ساز اسمبلی میں صرف 3 نواز ارکان باقی رہ گئے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ بیجنگ کی مداخلت کے باعث ہانگ کانگ میں رہی صحیح جمہوریت بھی دم توڑ رہی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے اور اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ چین نے اپوزیشن کے اجتماعی استعفوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک ڈرامہ قرار دیا۔ افریقی ملک برکینیا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق افریقی ملک برکینیا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر مصر میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس میں 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصر کے جزیرہ نما سینائی میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں امریکہ، فرانس اور جمہوریہ چیک کے 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک امن فوجی کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ اور اب ٹوٹے علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چچا وطنی کے نواحی علاقہ موزہ جھنگی سیال میں عرس بابا حسن شاہ بخاری کے موقع پر آل پاکستان نیزہ بازی ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس میں پاکستان بھر کی 40 سے زائد نیزہ بازی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ نیزہ بازوں نے بھرپور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین کھیل پیش کیا، ہزاروں شائقین سے بھرپور داد سمیٹی۔ ٹورنامنٹ میں عوام کی بہت بڑی تعداد نیزہ بازی کے مقابلے دیکھنے کے لیے امڈ آئی۔ نیزہ بازی میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں شائقین کا کہنا تھا کہ نیزہ بازی ہمارا قدیم اور ثقافتی کھیل ہے، ہم اس کھیل کو اپنی مدد آپ کے تحت زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تھانہ سٹی مریدکی کی کارروائی دوران سرچ آپریشن 17 جرائم پیشہ افراد گرفتار، قبضے سے 9 کلو منشیات، سینکڑوں لیٹر شراب، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ تھانہ سٹی مریدکی کے شاندار کارروائی مرید کے مختلف علاقوں میں بھاری نفری کے ساتھ سرچ آپریشن کا کیا گیا، اور سرچ آپریشن کے دوران 17 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشتہاری مجرمان کو پناہ دینے والے اور پتنگیں بنانے والے شامل ہیں۔ ملزمان کو قبضے سے جبکہ 9 کلو چرس، سینکڑوں لیٹر شراب، سینکڑوں تعداد میں پتنگیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ منٹھار کے نواحی گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ علاقے کے بااثر لوگوں نے اسکول میں جانور باندھ دیے، اسکول میں تازہ کی سیٹیں بھی خالی ہیں۔ تعلیم دشمن عناصر نے اسکول میں جانور باندھ دیے، جبکہ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، اور 1992 میں تعمیر ہونے والے اسکول کی کھڑکیاں اور دروازے بھی چوری کر لیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 2000 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کر لیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں چوک قریشی بائی پاس کے قریب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی پکڑ لی ہے۔ دودھ میں ملاوٹ ثابت ہونے پر 2000 لیٹر دودھ طلب کر دیا گیا ہے۔ خیرپور کے غیر آباد کے گھر سے 2 خواتین کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیں۔ خواتین کی شناخت صابرہ اور حنیقہ کے نام سے ہوئی ہیں۔ خیرپور تھانے کی حدود فیض آباد میں واقع غیر آباد گھر سے تعفن اٹھنے پر پولیس کو اطلاع دی گئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر 2 خواتین کی لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ میٹر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے علاقے واہڑ میں پیٹرول پمپ کی پائپ لائن کی چوری کا انکشاف، نجی کمپنی کے چوری شدہ پائپ برآمد، چوری کے مقدمے میں نامزد ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے آبائی گاؤں واہڑ میں نجی تیل کمپنی کے پائپ لائن چوری پر پولیس کو طلب کیا گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری شدہ پائپ برآمد کرتے ہوئے نامزد ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہنگوراجہ میں 5 سال سے زیر تعمیر بائی پاس کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کاروباری حضرات اور شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ دیکھتے ہیں ہنگوراجہ سے سجاد علی ارائی کی یہ رپورٹ۔
ہنگورجا میں 5 سال سے منظور شدہ ہنگورجا بائی پاس روڈ اسکیم کا تعمیری کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ہنگورجا میں بائی پاس روڈ کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹر اور کاروباری لوگ اور شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ دوسری جانب روڈ پر آنے جانے والے ٹرانسپورٹر اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ہنگورجا بائی پاس روڈ کا تعمیری کام مکمل نہ ہونے کے بعد شہر میں بڑی گاڑیوں کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹر اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج 5 سال میں جتنا کم ہونا چاہیے تھا اتنا ہو نہ سکا ہے۔ ٹھیکیدار کی سست رفتاری، انتظامیہ کی نااہلی۔ میں نے ڈی سی صاحب کو گزارش کی تھی 15-20 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے مطمئن کیا، جتنا مطمئن کیا اتنا اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈی سی خیرپور اس معاملے کا نوٹس لے اور ہنگورجا بائی پاس روڈ کا تعمیری کام مکمل کرایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد علی۔ ادھر نوشہرہ میں خاتون کی دریائے کابل میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش، ریسکیو غوطہ خوروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے عورت کی جان بچا لی۔ نوشہرہ ٹول پلازا کے مقام پر نامعلوم خاتون نے دریائے کابل میں چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو دریائے کابل کنارے قائم ریسکیو 1122 پوائنٹ پر موجود غوطہ خوروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کی خودکشی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔